واقعہ کربلا ہمارے ہاں شہادت اس انداز میں بیان ہوتی ہے۔ لگتا ہے کسی مظلوم بندے کو کسی نے پکڑا ہوا تھا، سارے اسے مار رہے تھے اور وہ رو رہا تھا مجھے نہ مارو، اتنی ہائے ہائے کی جاتی ہے۔ محسوس ہوتا ہے امام علی مقام بڑے پریشان تھے، ان کا خاندان بڑا تکلیف میں تھا، جلدی کہیں کربلا سے نکل جائیں۔ حالانکہ اس دھرتی پہ، اس کائنات میں صبر، شجاعت، استقامت اور حوصلہ جس سے کائنات سیکھے گی وہ صرف امام حسین ہی ہیں۔ اتنے بڑے صابر آدمی کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار کرنا کہ وہ تو گویا اس طرح کر رہے تھے بس کسی طریقے سے میری معذرت قبول کر لیں، تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت سنا کے لوگوں کو اس طرح کا کر دیا جاتا ہے، یہ انداز بتایا جاتا ہے کہ شاید واقعہ کربلا رونے دھونے کا نام ہے۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے۔ یزید کا لشکر جو امام حسین کے مقابلے میں آیا تھا، امام حسین کے لشکر میں 72 آدمی تھے اور یزید کے لشکر کی تعداد 22,000 تھی۔ 72 کا 22,000 سے کوئی مقابلہ ہوتا ہے؟ عمر بن سعد نے عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا کہ 22,000 بندے تھوڑے ہیں، کچھ بندے زیادہ بیچ۔ تو عمر بن سعد کو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا تو پاگل تو نہیں ہو گیا، 72 کے مقابلے کے 22,000 بھیجا اور کتنے بھیجو؟ تو اس نے جو الفاظ کہے وہ تاریخ کے اندر رقم ہے۔ اس نے کہا تجھے یہ نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مولا علی شیر خدا کی اولاد ہے، اور ان میں سے ایک ایک شخص ایسا ہے جو ہزار کے مقابلے میں لڑنا چاہتا ہے۔ تو ہمارے ہاں کمزوری دکھائی جاتی ہے، ہمارے بچے سمجھنے لگے ہیں شاید کوئی ایسی داستان ہے، اس طرح کا ماحول بنایا جاتا ہے جیسے کوئی خوف ہے۔ یعنی کربلا واقعہ کربلا ایسا واقعہ ہے جس کو دیکھ کر خوف طاری ہو جائے، بچے راتوں کو ڈرے، اکیلے درخت دکھائے جا رہے ہیں، تیر دکھائے جا رہے ہیں، وہ کیا قوم کی تربیت کر رہے ہو؟ واقعہ کربلا حوصلے کا نام ہے، واقعہ کربلا جرأت کا نام ہے، واقعہ کربلا شجاعت کا نام ہے، واقعہ کربلا صبر کا نام ہے، واقعہ کربلا استقامت کا نام ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید کے مقابلے میں نکلے نا مکے سے، بچوں سمیت تشریف لائے۔ حر بن یزید ایک شخص تھا، حر بن یزید نے ایک مختصر سا لشکر لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ پہ روکا، پھر دوسری جگہ پہ روکا، بلاآخر تیسری جگہ پہ روکا۔ تو امام حسین نے پوچھا، فرمایا کون سی جگہ ہے؟ کہا حضور یہ کرب و بلا۔ فرمایا بس یہی خیمے لگا دو۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سارے زمانے نے روکا ہے، ٹھیک ہے آپ حق پر ہیں، یہ بھی سب نے کہا آپ حق پہ ہیں، لیکن روکا بھی سب نے ہے، آپ رکے کیوں نہیں؟ تو ابن کثیر اور ابن اسیر لکھتے ہیں امام حسین رو پڑے، کہنے لگے بہن رک جاتا، لیکن رات کو میں نے نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا تو حضور نے فرمایا حسین اگر یزید جیسے لوگوں کا رواج پڑ گیا تو قیامت تک پڑا رہے گا، پھر لوگ کہیں گے کوئی نکلا نہیں تھا تو ہمیں بھی نہیں نکلنا چاہیے، پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردنیں جھکانے کے عادی ہو جائیں گے۔ تو کربلا کی جنگ کفر و اسلام کی جنگ نہیں، کیونکہ یزید تو بڑا پکا نمازی تھا، جمعہ کا خطبہ دیتا تھا۔ جب امام حسین نے کربلا میں جمعے کے دن یزید کے سامنے کوئی بات کرنی شروع کی تو عمر بن سعد کہنے لگا حسین زیادہ باتیں نہ کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اہل بیت نبوت کو قتل کریں گے، پھر قتل کے بعد نماز پڑھیں گے اور کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اسی نماز میں پھر درود بھی پڑھیں گے۔ یہ کیسا انداز ہے؟ عشق قاتل سے بھی، مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یرانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا۔ تو حر بن یزید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ آپ نے فرمایا وجہ زمین اللہ کی ہے۔ اس نے کہا آپ یزید کی بیعت نہیں کر رہے، حالات آپ کے حق میں درست نہیں ہے، آپ نہ جائیں۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں ظہر کی نماز پڑھی تو حر بن یزید کے لشکر نے بھی امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی۔ کہا تم مقابلے میں آئے ہو، نماز پیچھے پڑھتے ہو؟ کہا حضور
مقابلہ تو تلواروں سے کر رہے ہیں، لیکن ہمارا دل تو مانتا ہے کہ مصطفیٰ کا نواسہ بڑی شان والا ہے، مصطفیٰ کا نواسہ بڑی عظمت والا ہے، مصطفیٰ کا نواسہ بڑی عظمت اور شان و شوکت والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ حر بن یزید نے 3 نمازیں لشکر سمیت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھی، ظہر، عصر اور مغرب۔ پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی کہ آپ کو یہاں گھیر لیا گیا ہے، یا آپ بیعت کریں گے یا جنگ کریں گے، وہ 2 ہی باتیں ہیں۔ امام حسین نے فرمایا کہ بیعت تو میں نہیں کرتا، اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو خط لکھا، ایک بندہ پیچھے کوفے دوڑایا، یہ چند میل پہ کوفہ تھا، کہا وہ نہیں مان رہے، یہ حسین ابن علی ہے، میں زیادہ دیر انہیں روک بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے حر بن یزید کو پیغام دیا، کرنا کچھ بھی نہیں، ان کا پانی بند کر دو، بلیک میل کرو، کھانا پانی نہیں ملے گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خود ہی مان جائیں گے۔ حضرت امام علی مقام کے بارے میں جب حر کے پاس یہ پیغام آیا تو حر کہنے لگا میری طبیعت نہیں مانتی حسین پر پانی بند کرنا، دل نہیں مانتا۔ جب یہ الفاظ کہے تو عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 10,000 آدمی دے کر بھیجا، کہا کہ حر بن یزید حسین کے آگے لچک دکھا رہا ہے۔ ایک رہ کا علاقہ تھا، وہاں بڑی فصل ہوتی تھی، لوگ وہاں کا گورنر بننے کی کوشش کرتے تھے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا تجھے رہ کی گورنری ملے گی، یہ اور ایسا مضبوط قلعہ تمہیں ملے گا، تم جا کے حسین بن علی کا پانی روک دو۔ تو امام حسین علی مقام کو روک لیا گیا، عمر بن سعد نے روک لیا۔ یکم محرم کو امام آئے، 7 محرم تک روکا گیا، 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ جانور پانی پیتے تھے، گھوڑے پانی پیتے تھے، کتے پانی پیتے تھے، لیکن مصطفیٰ کریم کے گھرانے کو پانی پینے کی اجازت نہیں تھی۔ 3 دن تک پانی بند رکھا۔ 9 محرم کو عمر بن سعد نے اور لوگ بلائے۔ شمر بڑا بدبخت انسان تھا جس نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے پر تیر مارا تھا، اور وہ لشکر لے کر آیا۔ رات کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا بس ہو گیا، 9-10 محرم کی درمیانی رات یا آپ جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے، 2 ہی باتیں ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خیمے کے اندر گئے، سیدہ زینب سے مشورہ کیا، باہر آئے، فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی ہے۔ امام حسین نے فرمایا میں بیعت تو نہیں کرتا، باقی جو تمہارا پروگرام ہے۔ شمر اور ابن سعد کہنے لگے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیا انداز ہے امام حسین کا، فرمانے لگے کل جنگ کروں گا، مجھے پتا ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، 1 رات مجھے دے دو تاکہ میں کھل کے اپنے رب کی عبادت تو کر لوں۔ حسین نے کل جانا ہے، مجھے پتا ہے 72 اور 22,000 کا کیا مقابلہ ہے، 1 رات مجھے دو، میں مالک سے راز و نیاز کی باتیں تو کروں۔ تو گویا میں اس سے پوچھوں تو صحیح، کیا مالک میرے والد بھی شہید ہیں، بھائی بھی شہید ہے، نانا کو بھی دکھوں میں دیکھا ہے، تو اب میری باری ہے، تو مالک میں حاضر ہوں، مجھے موقع تو دو، اس لیے کہ میرے نانا نے بدر میں بھی ساری رات عبادت کی تھی، مجھے موقع دو۔ دنیا کا اصول ہے کہ جب کوئی موقع مانگتا ہے تو موقع دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں کہنے لگے کوئی موقع نہیں ہے۔ حر بن یزید پیچھے سے کہنے لگا بدتمیزی نہ کرو، حسین کو موقع دو، موقع دو۔ حر بن یزید نے پھر منت کی حضور آپ مہربانی کریں، مان جائے۔ فرمایا ماننے والا کھاتا کوئی نہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے، ضمیر کا سودا اب تو عام ہو گیا، بازار لگتے ہیں، ریٹ لگتے ہیں، اپنی اپنی چاہتوں پر لوگوں نے اپنے اپنے انداز سجائے ہوئے ہیں، کوئی آدمی بس اچھے طریقے سے نام لے لے ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اب تو یہ معاملہ عام ہو گیا۔ امام حسین نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں۔ ساری رات عبادت میں گزری، ریاضت میں گزری، تہجد کا وقت ہوا، گھر والوں کو بلایا، فرمایا دیکھنا تمہاری آہ کی آواز باہر نہ آئے۔ امام زین العابدین سے فرمایا تم بیمار ہے تو جہاد نہیں کرے گا، لیکن پیچھے خیال رکھنا ہماری بیبیاں کسی کے گھر میت ہو جائے تو 4 دن بخار نہیں اترتا۔ امام حسین نے سیدہ زینب سے فرمایا تو میری بڑی بہن ہے، تو بڑی ہے، میری بہن ہے، پیچھے سارے بچے ہیں، جوان ہے، ان کے حوصلے تیری ذمہ داری ہے۔ صبح جنگ کا طبل بجا، فجر کی نماز پڑھی، سورج چڑھا، 10 محرم کا جمعے کا دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے سجدے کیے، سورج شمس کی آیت دوسری رکعت میں پڑھی، سارا کربلا گونجنے لگا۔ کیا انداز تکلم تھا امام علی مقام کا۔ نماز مکمل ہوئی تو حر بن یزید، عمر بن سعد اور شمر سے کہنے لگا واقعی
واقعی حسین سے لڑو گے، تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، تم نے نہیں پڑھا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تمہاری آنکھیں بند ہیں، الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا۔ تو کہنے لگا شمر کہ تمہیں حکومت نظر آ رہی ہے، اور میرے یزید کہنے لگا تو پھر میرا بھی فیصلہ سنو، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ امام حسین کی پہلی فتح دیکھیں، اور میرے یزید گھوڑے کو ایڑی لگا کر یزید کے لشکر سے نکل کر امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا، اور پہلا شخص جس نے امام حسین کو روکا، امام حسین کے نام پر پہلا سر بھی اسی شخص نے کٹایا ہے، لیکن یزید کی کمر پہ لعنت بھی کوئی نہیں برساتا، اس کا بہت بڑا محل تھا۔ لیکن جب لوگ کربلا میں امام حسین کو سلام کرنے جاتے ہیں تو قدموں میں حر بن یزید کا مزار بھی بنا ہوا ہے، اس کو بھی سلامی دی جاتی ہے۔ اور اب ہم اکیلا حر بن یزید نہیں کہتے، اب کہتے ہیں حر بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ہم اس حر کی اتنی تعظیم کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں کھڑا کیا گیا۔ امام حسین جب صبح جہاد کا وقت آیا، پتہ ہے کربلا میں کون کون تھے؟ امام حسین کے ساتھ امام حسین کے 4 بھائی تھے کربلا میں، حضرت علی کے 4 بیٹے تھے، عباس بن علی جن کو حضرت عباس علمدار کہا جاتا ہے، علمدار حضرت عباس تھے، یہ حضرت علی کی دوسری زوجہ تھے، عباس بن علی بھی تھے، ابو بکر بن علی بھی تھے، عمر بن علی بھی تھے، عثمان بن علی بھی تھے۔ یہ حضرت علی کے بچوں کے نام ہیں، یہ آپ کے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے۔ حضرت زینب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سگی بہن، ان کے 2 بچے اون و محمد۔ حضرت امام حسین میدان میں جانے لگے تو جناب زینب اپنے بچوں سے کہنے لگی پہلے بھائی نہیں جائے گا، پہلے بھانجے جائیں گے۔ 2 بچے شہید ہوئے۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کے بیٹے تھے، وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے کہا کہ تو نہیں جائے گا، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں جاؤں گا۔ حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویذ کھول کے دیا، بابا جان میرے والد نے کہا تھا جب بڑی مشکل آ جائے تو تعویذ کھول کے دیکھنا، تو آج بڑی مشکل آئی ہے، میں نے تعویذ کھولا ہے تو یہ دیکھیں کیا لکھا ہے، یہ تو رکا ہے، تعویذ ہے ہی نہیں۔ جب کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا قاسم اگر حسین پہ کوئی کڑا وقت آ جائے تو میرے بیٹے آگے آگے رہنا، اسے حسن کی کمی محسوس نہ ہو، یہ بھائی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی دفعہ کربلا میں اس دفعہ وقت روئے جب یہ رکا آپ نے دیکھا، فرمایا ٹھیک ہے اگر حسن کی یہ وصیت ہے تو میں نے زندگی میں ان کی ہر بات مانی ہے، اب بھی مانوں گا، تمہیں اجازت ہے۔ جناب قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کا جوان جب میدان میں نکلے تو ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سے آگے امام قاسم بن حسن جب میدان میں نکلے تو تبری سے لے کر علامہ ابو الحسنات تک سب کو پڑھ کر دیکھو، 3 دن کی پیاس، شدید آزمائش، دکھ، تکلیفیں، پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے واپس آئے تو 19 لوگوں کو قتل کر کے آئے ہیں۔ سناؤ قصہ خیبر تمامی اپنے بچوں کو، علی کی داستان سن کر دلوں سے ڈر نکلتا ہے۔ یہ جو بچے ڈر رہے ہیں نا، خوف نکل جائے گا اگر قاسم بن حسن کی بات سنے۔ درجنوں لوگ آپ نے قتل کیے۔ کہا چاچا یزید کا لشکر تو بڑا ہی بزدل ہے، اگر چند قطرے پانی میرے حلق سے اترے تو میں سارے کاٹ کے لے آؤں۔ لیکن تھوڑی دیر گزری، عمر بن سعد کہنے لگا اکیلے اکیلے جاؤ گے تو علی کا پوتا ہے، یہ سب کو مار دے گا، اکٹھے جاؤ۔ چاروں جانب سے تیر برسے، ایک تیر گردن کے پیچھے آ کے لگا، بس جناب قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گرے۔ جناب زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا حوصلہ دیکھیے، حوصلہ کر کے آنسو سمیٹ کر کہنے لگے میں پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی ہوں، حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے، جا کر اسے اٹھا کر لاؤ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب اٹھا کر لائے، امام حسین نے سینے سے لگایا ہوا تھا تو ان کا قد امام حسین سے زیادہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے
علی اکبر میدان میں نکلے۔ جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا جب کہتے ہم نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا تو بتاؤ حضور کس طرح کے تھے، تو بتایا جاتا نبی علی اکبر کا دیدار کر لو، ہم شبیہ مصطفیٰ۔ اور جب وہ گلیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں چھتوں پر چڑھ جاتی تھی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر میدان میں نکلے۔ جوان بیٹے دینے بڑی مشکل ہے، حضرت علی اکبر میدان میں نکلے، پھر ایک تیر ان کے گلے میں لگا۔ جب وہ زمین پر آئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ دوڑ کر آئے، جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا۔ ایک جملہ لکھا ہے صاحب طبرانی نے، اس نے حد ہی کرنے لگی، اس نے حد ہی کر دی، کہنے لگے تیر کھینچا۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے کاش آج ہمارے دادا جناب ابراہیم میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا آپ نے تو بیٹا ذبح کرتے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، دیکھو دیکھو جناب ابراہیم دیکھو میں کھلی آنکھوں سے بچے ذبح کروا رہا ہوں۔ جناب علی اکبر بھی شہید ہوئے۔ حضرت علی اصغر کو تو اچانک امام حسین نے اٹھایا تھا، باہر نکلے، گردن پر تیر لگا تو 6 ماہ کا بچہ وہ بھی شہید ہوا۔ خون اچھالا آسمان کی طرف تو کہا مولا دیکھ لے میں نے 6 مہینے والا بھی نہیں بچایا۔ پھر حضرت عباس کے تو بیٹوں نے کہا کچھ کہتے پہلے شہید ہوئے، کچھ نے لکھا بعد میں اب ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا مشکیزہ لے کر میدان میں نکلے، ایک کٹا ہوا ہاتھ کٹا، دوسرے پر مشکیزہ وہ بھی کٹا، پھر پانی تو بھر لیا تھا لا نہ سکے، پھر گردنیں کٹی تو شہید ہو گئے، بچوں کی بھی شہادت ہوئی۔ لیکن جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاشا اٹھایا تو امام حسین کہنے لگے بولا اب حسین کی کمر کمزور ہو گئی، ایک میت ہو جائے تو 4-5 دن تو پوری آنکھیں کھلتی۔ کیسا جری خاندان تھا وہ، پانی کے لیے لوگ کہتے ہیں پانی کے لیے ترسے، اور میں کہتا ہوں خانہ کعبہ کے رب کی قسم پانی حسین کے لبوں کو ترستا رہا، اور یہ وہ حسین ابن علی ہے۔ یہ کہتے تو اللہ رب العزت ادھر ہی دریا بہا دیتے، پانی کو حسین نہیں ترسے، پانی ترسا حضرت حسین کے لبوں کو چھونے کے لیے۔ یہ کیسا جری خاندان تھا، یہ کیسا عالی مقام خاندان تھا، یہ کیسا عظمت والا شان والا خاندان تھا۔ تھوڑی دیر گزری، امام حسین نے سر پر دستار باندھی، مولا علی کی تلوار پکڑی، نبی پاک کا ماما باندھا، گھوڑے پر سوار ہوئے، کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے میں اللہ کے حوالے۔ حضرت امام حسین نکلے۔ امام حسین پہلے بھی بڑے حسین تھے، لیکن جو آج رنگ کربلا کے میدان میں دیکھا، جو آج رنگ سورج نے دیکھا، جو آج آسمان نے دیکھا، وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کیا انداز تھا، جدھر جاتے نعرہ لگاتے تو حد ہو جاتی۔ اتنے لوگ امام حسین نے کاٹے، پھر واپس پلٹ کر آئے اور کہنے لگے میری بہن زینب ذرا پردے کے پیچھے سے دیکھ تو صحیح ان بزدلوں کو، کیسے حسین کے مقابلے میں آنے کی جرت ہی نہیں ہو رہی، ایک دوسرے کو دھکا لگا رہے کہ تو جا تو جا تو جا۔ پھر ایک آواز آتی ہے، کوئی چاروں جانب سے تیر برسے، اور یہ حضرت امام حسین کا جسم لو لہان ہوا، لباس پھٹا، اور یہ حفیظ جلندری نے بھی خوب کہا لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنین چھدا ہوا کٹا ہوا۔ یہ کون سی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا۔ یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ پھر چاروں جانب سے تیر برسے، نماز کا وقت ہو گیا، امام علی مقام گھوڑے سے اترے، خون بہ رہا تھا، گرم ترین ریت سے تیمم کیا، سر سجدے میں رکھا، اور جب شمر نے آپ کی گردن کاٹنے لگا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ٹھہر جا رب سے ایک بات کر لینے دے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مالک تو بتا حسین سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ پھر ایک آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ واپس آ جا، تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ امام حسین کو وہاں شہید ہو گئے۔ امام حسین کا سر کاٹ کر نیزے پر رکھا، جسم کربلا میں پڑا ہے، عورتوں کو گھوڑوں پر بٹھا کر یزید کے دربار میں لایا گیا۔ اور یہ ایسا کربلا کا واقعہ، ایسا صبر و انتہا کا واقعہ کہ اللہ رب العزت نے جو امتحان لیا علیہ رسول سے، اور علیہ رسول اس امتحان میں کامیاب ہو گئی۔ اور یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت تھا کہ افضل ہے کل جہاں سے
گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا نبی کی سنت عیا نہ ہوتی خدا کے گھر میں عزا نہ ہوتی بشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا انسانیت کا کچھ اور ہی رنگ ہوتا حسین وہ انقلاب لایا بقا کی ایسی کتاب لایا جس کا عنوان ہے شہادت حسین زندہ ہے